السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، ستمبر کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ خصوصی عدالت نے اسد عمر کی درخواست ضمانت منظور کر لی، تاہم سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے سابق وزیر اعظم کی ضمانت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے نے جھوٹے مقاصد اور اتھارٹی کا غلط استعمال کرتے ہوئے سائفر کیس کا مقدمہ درج کیا۔ اس کیس میں جلد بازی میں سب کے نام نامزد کیے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کا ایک اہم شراکت دار ہے اور وہ اس کے ساتھ تعلقات کی بہت قدر کرتا ہے۔ وہ بدھ کے روز محکمہ خارجہ کی معمول کی بریفنگ کے دوران ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان کے صدر نے انتخابات کے لیے 6 نومبر کی تاریخ تجویز کی ہے، کیونکہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن اس کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تو ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ جس طرح ہم دنیا کے تمام ملکوں سے کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات مقررہ وقت کے اندر ہونے چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے جب پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے حوالے سے امریکہ کا رد عمل دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں حکومتوں پر زور دیں گے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ اسلام آباد تورخم کی پاک افغان بارڈر کراسنگ کو بند کر کے پاکستانی اور افغان شہریوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ بارڈر کراسنگ ان کے بقول سرحد پار سے مبینہ طور پر پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بند کی گئی تھی، اور جب تک یہ تحفظات دور نہیں ہو جاتے سرحد کھولنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو کے دوران ترجمان بلوچ نے کہا کہ ہماری یہ توقع ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت ایسے اقدامات اٹھائے گی کہ ان عناصر کی سرگرمیوں کی روک تھام ہو سکے جو ان کے بقول افغانستان کی سرزمین کو مبینہ طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن کابل کا موقف ہے کہ وہ کسی بھی گروپ یا تنظیم کو کسی دوسرے ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری جانب حال ہی میں چین کی طرف سے افغانستان میں اپنا سفیر کی تعیناتی پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ہم چین کے اقدام پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے، وہ اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ تمام ہمسایہ ممالک سے مل کر کرے گا، اور پاکستان کی طرف سے کابل میں اپنے سفیر کو تعینات کرنے کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تورخم بارڈر کراسنگ پوائنٹ جمعرات کو مسلسل 9ویں دن بھی بند رہا۔ دونوں اطراف کی سرحدی ٹیموں کے درمیان گزشتہ دنوں مذاکرات کے کئی دور ہوئے، لیکن سرحد کو دوبارہ کھولنے میں ناکامی رہی۔ ننگرہار کی صوبائی حکومت نے جمعرات کو ایک بیان میں مسافروں سے کہا کہ وہ سرحد پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں ایک بم دھماکے میں مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ سمیت
11 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے نگراں وزیر داخلہ کیپٹن ریٹائرڈ زبیر جمالی نے وائس آف امریکہ کو واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مستونگ میں ایک بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن کو طبی امداد کے لیے کوئٹہ بھیجا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ٹراما سینٹر انتظامیہ کے مطابق دھماکے میں زخمی ہونے والے حافظ حمد اللہ کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ دیگر زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کی سرکاری ایئر لائن پی آئی اے کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ مالی اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر کچھ طیاروں کو گراؤنڈ کیا گیا ہے، تاہم بہت جلد یہ طیارے فلیٹ میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے۔ حالیہ دنوں میں پی آئی اے کے سنگین ہوتے ہوئے مالی بحران کے دوران یہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ پی آئی اے نے اپنا آپریشن چلانے کے لیے وفاقی حکومت سے 23 ارب روپے طلب کیے ہیں۔ اس سے قبل فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے چند روز قبل پی آئی اے کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے تھے، جنہیں بدھ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ چین نے سن 2021 میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد پہلی بار افغانستان میں سفیر تعینات کیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے بدھ کو کہا کہ افغانستان میں عوامی جمہوریہ چین کے نئے تعینات ہونے والے سفیر ژاؤ ژیئنگ نے طالبان حکومت کے خارجہ امور کے وزیر مولوی امیر خان متقی کو اسناد کی کاپی پیش کی۔ کچھ افغان تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ قدم چین کو اگلے مرحلے میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے قریب لے آئے گا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی محمد پور مارکیٹ میں صبح دکانیں کھلنے سے پہلے شروع ہونے والی آتش زدگی نے سینکڑوں دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام کے مطابق آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور اس پر قابو پانے میں فوجی دستوں اور فائر فائٹرز کو 6 گھنٹے کا وقت لگا۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بھارت میں سینکڑوں افغان طلباء نے نئی دہلی میں ایک مظاہرے میں ویزوں میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ اس وقت کئی افغان طلباء ویزوں کی میعاد ختم ہونے کے باوجود بھارت میں مقیم ہیں، جنہیں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے وظائف دیے گئے تھے۔ تاہم افغانستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے ارسلان قیومی کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے جولائی سے شروع ہونے والے موجودہ تعلیمی سیشن کے لیے وظائف جاری نہیں کیے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی ملاقات کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بریفنگ میں کہا کہ شمالی کوریا سے روس کے لیے ہتھیاروں کی کوئی بھی منتقلی اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو ماسکو کو شمالی کوریا کے ساتھ فوجی تعاون کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے روس اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے۔ وزارت کے ترجمان لم سو سک نے کہا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان بدھ کو ہونے والی سربراہی ملاقات باعث تشویش ہے۔ لم نے کہا کہ اگر شمالی کوریا اور روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی اور جزیرہ نما کوریا اور بین الاقوامی برادری کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے غیر قانونی اقدامات کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں تو جنوبی کوریا امریکہ سمیت متعلقہ ممالک کے ساتھ تعاون کی کوشش کرے گا۔ یوکرین کی فوج نے جمعرات کو دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ان 17 ڈرونز کو مار گرایا ہے جو روس نے یوکرین کے متعدد علاقوں پر گزشتہ رات کے حملوں میں استعمال کیے۔ یوکرینی فوج نے کہا کہ روس نے مائکولائیو، زپورژیا، سومی اور دنیپرو پیترووسک علاقوں میں 22 ڈرون سے حملہ کیا۔ دنیپرو پیترووسک علاقے کے گورنر سرہی لائسیک نے کہا کہ علاقے میں گرائے گئے 3 ڈرون میں سے ایک کے ملبے سے عمارتوں اور کاروں کو نقصان پہنچا۔ ادھر روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے جمعرات کی صبح مغربی روس کے برانسک کے علاقے میں یوکرین کے متعدد ڈرونز کو مار گرایا۔
روس نے یہ بھی کہا کہ اس نے جمعرات کو بحیرہ اسود میں ایک کشتی بحری جہاز پر حملے کو پسپا کر دیا۔ اس کے علاوہ روسی افواج نے بغیر پائلٹ کی 5 کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں عراقی ہم منصب فواد حسین سے ملاقات کی، جس میں دونوں فریقوں نے تعاون اور روابط کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بات چیت کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں امیر عبداللہیان نے کہا کہ دونوں سرحدی ممالک کے درمیان تعلقات بہترین ہیں۔ ہم دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دیتے رہیں گے۔ لیبیا میں سیلاب سے بچ جانے والے افراد اپنے لاپتہ خاندان والوں کی تلاش میں کھنڈرات میں بھٹک رہے ہیں، جبکہ حکام کو لاشوں سے بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ سیلاب سے ہزاروں افراد کی ہلاکت اور لاپتہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ میئر کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے 12 دھڑے ایک مشترکہ فوجی مشق کے لیے اکٹھے ہوئے، جو اسرائیل اور حماس کے عسکریت پسند گروپ کے درمیان جنگ کا شکار ہونے والے علاقے میں مسلسل چوتھے سال منعقد کی گئی۔ اسلامی جہاد حماس کے بعد غزہ کا دوسرا سب سے بڑا عسکریت پسند گروپ ہے۔ اختلافات نے ماضی میں ان کے درمیان کشیدگی کو ہوا دی ہے، تاہم حماس اور اسلامی جہاد دونوں نے 10 دیگر گروپوں کے ساتھ مشقوں میں حصہ لیا، جن کے جنگجوؤں نے اسرائیل کے خلاف مل کر تربیت حاصل کی۔ امریکہ میں سن 2022 میں غربت میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر بچوں میں۔ وبائی امراض کرونا وائرس کے دوران دیے جانے والے سماجی معاونت کے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد یہ اضافہ زیادہ ہو گیا ہے۔ مردم شماری بیورو کو اس ہفتے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پورے امریکہ میں سن 2022 میں 12.4% امریکی غربت کی زندگی گزار رہے تھے، جس کی شرح سن 2021 میں صرف 7.8% تھی۔ بچوں میں یہ اضافہ اور بھی واضح تھا۔ پچھلے سال 12.4% غربت کی زندگی گزار رہے تھے، جو سن 2021 میں 5.2% تھی۔ جارج ٹاؤن لاء اسکول کے سینیٹر برائے غربت اور عدم مساوات کے عبوری ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایلین کار نے کہا کہ یہ تباہ کن ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بدترین اضافہ ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ چین نے چینی الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو فراہم کی جانے والی سبسڈی کے بارے میں تحقیقات کے لیے یورپی یونین پر تنقید کی ہے۔ وزارت تجارت کے ترجمان ہیاؤ ڈیونگ نے کہا کہ یورپی یونین کا رویہ چین کی اس صنعت کو متاثر کرے گا۔ یورپی یونین ان سبسڈیز کی تحقیقات شروع کر رہی ہے جو چین الیکٹرک گاڑیاں بنانے والوں کو فراہم کرتا ہے۔ بلاک کی ایگزیکٹو برانچ کے سربراہ نے کہا کہ یہ امداد یورپی کمپنیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔